آپ علیہ السلام یہ وجیہ کائنات ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ محمد اگر آپ کو میں پیدا نہیں کرتا تو یہ کائنات بھی نہیں ہوتا۔ تو قصہ مختصر ہے، یعنی ایسے عظیم ہستی کا آمد اور اس کے آمد پر خیر کے سوا کیا ہو سکتا، تو اس کی ضرورت سے اس کے پس منظر کو ہم سمجھے تو پھر اصل مسئلے کی طرف آتے ہی پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، اس کا اصل نام شیبہ تھا، اور شیبہ اس بنیاد پر تھا کہ جب یہ بچپن میں تھے تو ان کے بال بالکل سفید، اور ترتیب ان کی یہ تھی کہ یہ مدینہ منورہ میں تھے اپنے نانیال کے پاس۔ تو وہاں جب تیرکشی جیسے کہ تیر اندازی ہوتی ہے نا، ہم تو کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن وہ تو کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، وہ تو وہی کام کرتے تھے کہ جس سے ان میں شجاعت، بہادری، جنگی اسلحہ، ان چیزوں کو وہ استعمال کر کے کہ ہمارے اندر اچھے اوصاف پیدا ہو۔ تو یہ وہاں تیر اندازی کر رہے تھے، تو تیر اندازی کرتے ہوئے عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نسب کے فخر بھی بیان کرتے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا نواسا ہوں۔ تو وہاں ایک شخص مکے سے گیا ہوا تھا، وہ جب دیکھ رہے تھے کہ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں تو اس میں یہ حضرت شیبہ بھی تیر اندازی کر رہا تھا، لیکن ساتھ میں جو وہ گا رہا تھا اور کہہ رہا تھا تو اپنی نسب جو ظاہر کر رہا تھا تو وہ قریش کے سب سے اعلیٰ و عرفہ قبیلے کے ساتھ لگا رہا۔ تو ان کے نام جو عبد المطلب رکھا ہے، یہ بعد میں ان کے چچے کے نام سے رکھا گیا ہے، اور جب یہ اس کے طرف اپنے آپ کی نسبت کر رہا تھا تو شخص جب دیکھا کہ یہ تو میرے دوست کے بھتیجا لگ رہا ہے، تو انہوں نے ساری چیزیں سنی، اور سننے کے بعد جب وہ مکے میں واپس گئے تو وہ جب اس سے ملے تو ان سے کہنے لگا یار یہ تم نے کیا کیا، تمہارا بھتیجا وہاں مدینے میں اور وہ یتیم ہے، آپ ان کا خیال نہیں رکھتے ہو، اور تھوڑا سا باتیں بھی ذرا سخت کی۔ تو اس نے وہیں سے قسم کھا لی کہ اب میں جاؤں گا اور جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں لے کے آؤں تو اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا۔ یہ یہاں سے نکلے، مدینہ طیبہ جب گئے تو حضرت عبد المطلب کی والدہ یعنی حضرت شیبہ کے والدہ ان سے ملے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ ایسے ہے کہ میرا بھتیجا ہے، یتیم ہے، تو کیوں نہ ہم واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں اور ان کو میں ساتھ لے کے چلوں۔ تو انہوں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد وہ گئی، اپنے خاندان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ آئے ہیں ان کے چچا، اور آپ بتاؤ کہ میں ان کے ساتھ واپس ان کو بھیجوں یا نہیں۔ تو ان سب نے کہا نہیں، آپ بالکل جائے، یہ اپنے خاندان میں رہے گا، وہ خاندان بھی بڑا قوی ہے، مال کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اور عزت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی، تو اس بچے کی تربیت بڑی اچھی ہو جائے گی، ان کو آپ لے کے جائیں۔ تو چنانچہ وہاں سے یہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ پہنچے تو پہنچانے کے بعد اللہ نے ان کو عجیب اوصاف سے متصف فرمایا۔ حلیم تھے، بردبار تھے، ذہین تھے، سخی تھے، اور معاملہ فہم تھے، غریب پرور تھے، رحم دل تھے۔ جب یہ ساری صفات ان میں قریش مکہ نے دیکھ لیے تو انہوں نے بیت اللہ کی چابیاں لا کر کے ان کے حوالے کر، اور بیت اللہ کی چابیاں ہمیشہ اس شخص اور اس قبیلے کو دیے جاتے تھے کہ جس میں اعلیٰ قسم کے اوصاف پائے جاتے تھے اور وہ اعلیٰ اوصاف سے متصف ہوتے تھے، تو یہ سارے اوصاف اس میں پائے جا رہے تھے۔ اب جب چابیاں ان کو دی گئی تو اس کے نام شیبہ سے عبد المطلب رکھا گیا۔ اب جب ان کا نام عبد المطلب رکھا تو رکھنے کے بعد اللہ نے ان میں اور نکار پیدا کیے، اور کیوں پیدا نہ ہوتا کہ جس خاندان میں ساری کائنات جس کے انتظار میں ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لیے اس خاندان کو منتخب کیا ہے، تو سارے اوصاف اس میں کیسے نہیں پایا جائے گا۔ اب جب انہوں نے شادی کی، اللہ نے 11 بیٹے عطا کی، اور 11 بیٹوں کے بعد اب بیت اللہ کی ذمہ داری بھی اس کو مل گئی، اور پورے قریش اعتماد بھی اس پہ کرنے لگے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کے ایڑیوں کے رگڑ سے جو پانی عطا کیا تھا زمزم، وہ پانی چھپ گیا تھا۔ چھپنے کے بعد اب اس کے تالاش شروع ہو گئی، تو حضرت عبد المطلب نے کیا کیا کہ ایک پورا وہ ادان لیا اور پتھروں کو توڑ رہے اور کوشش کر رہے کہ یہ پانی ہمیں مل جائے۔ اب جب اس پانی کی جستجو میں وہ لگ گئے تو وہاں عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ نظر مانتے تھے، اب بھی ہے، ہمارے آپس میں بھی یہی ہوتا ہے، نظر ہم مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نظر مان لیا اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، اگر یہ پانی مجھے ملا
تو میں اپنے 11 بیٹوں میں سے ایک تیرے نام پر قربان کروں گا۔ تو جب انہوں نے یہ نظر مانی، اللہ نے کرم کیا اور زمزم کا پانی نکل آیا۔ اب جب زمزم کا پانی نکل آیا تو انہوں نے تو نظر مان لیا تھا، اب اپنے 11 بیٹوں کے درمیان میں قرعہ ڈالا کہ اب میں اللہ کے نام پر کس کو قربان کر لوں، تو قرعہ ڈالا اور قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ جب حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو بڑا زبردست نوجوان، خوبصورت، تمام اوصاف کا حامل، اور انہیں بھی بتایا، خود ان کے بھی دل یہ ہوا کہ ایسے نہ کروں کہ اس کے جگہ پر میں اونٹ کو ذبح کر لوں۔ اب جب اونٹوں کا ارادہ کیا تو دونوں کے درمیان میں قرعہ ڈالا کہ میں اونٹ کو ذبح کروں یا حضرت عبداللہ کو، تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کا۔ انہوں نے اونٹ کے کاؤنٹر کی تعداد زیادہ کری اور کہنے لگے کہ ایسے ہے کہ 10 اونٹ کو ذبح کر لوں یا حضرت عبداللہ کو، تو پھر قرعہ حضرت عبداللہ کا نکلا۔ یوں یہ 10 بڑھاتے 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 100 اونٹوں کو پہنچ گیا۔ جب 100 اونٹوں کو پہنچا اور قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا کہ 100 اونٹوں کو ذبح کر لوں۔ انہوں نے فوراً 100 اونٹوں کو منگایا اور 100 اونٹوں کی قربانی دے کر کے اپنے نظر کو پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال ہو، یہ یہاں سے نکلے مدینے کی طرف۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ پاک جس خاندان کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے تو اللہ پاک ان کے رکھوالی بھی فرماتے ہیں، ان کا خیال بھی فرماتے ہیں، ہر گناہ سے ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو یہ حسین بھی تھا، جمال بھی تھا، اور اوصاف بھی اس میں تھے، کمال والے بھی تھے۔ تو وہاں جب یہ پہنچے تو ایک خاتون نے جب ان کو دیکھا تو وہ بیچاری دل بہل، اور ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا مجھے نکاح نہیں کرنا۔ تو انہوں نے پھر وہ عربوں کی وہی رواج کے اعتبار سے خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس وقت تو اسلام آیا ہی نہیں تھا، تو میں اپنے خاندان پر ایک حرف بھی نہیں لا سکتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اس گھر کو اللہ نے سید الاولین والآخرین کے لیے انتخاب کیا تھا، تو ان کی حفاظت بھی اللہ ہی کو کرنا تھا۔ تو فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور وہاں سے نکلے۔ جیسے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد وہاں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، اس قبیلے میں آپ کی تھوڑی سی بات چلی، اور اس میں آپ کو اللہ رب العزت نے جس گھرانے کے لیے آپ کو منتخب فرمایا وہ حضرت آمنہ تھی، اور وہ سیرت و صورت اور شرافت پورے مدینے میں اس کے طرح کوئی نہیں تھی، اور مدینہ کیا پوری کائنات میں بھی کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے اس گھر کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ اب جب وہاں انہوں نے پیغام بھیجا تو ان لوگوں نے فوری طور پر قبول کر لیا، اور ان کے نکاح ہو گئے۔ نکاح ہونے کے بعد لکھا ہے 4 مہینے، بعضوں نے لکھا ہے 6 مہینے، بعضوں نے کم لکھا ہے کہ اتنا وقت انہوں نے گزارا، اور گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے معاملہ فرمایا کہ حضرت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدے کے پیٹ میں حمل کے طور پر آ گئے۔ ادھر شام کی طرف سفر کر رہے تھے قافلہ، تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عبداللہ بھی اس میں جائے اور اپنے لیے کچھ کما لے۔ جب سب نے مشورہ کیا تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن جانے کے وقت حضرت آمنہ کے دل پر بڑا بوجھ تھا، جاتے ہوئے وہ رونے لگ گئی، تو انہوں نے بھی ان سے مصافحہ کرتے ہوئے تسلی دی، اور پھر فرمانے لگے کہ میں جا رہا ہوں تو آپ دروازے پر کھڑی ہو کر کے رو رہی ہو، لیکن جب میں واپس آؤں تو یہ یاد رکھنا کہ یہی کھڑی ہو کر کے میرے استقبال ہنستے ہوئے کرنا۔ لیکن خالق کائنات نے اور کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھا تھا، لہذا یہ یہاں سے نکلے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ جانے کے بعد جب یہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو بخار لگے، اور خیال ان کا یہ تھا، قافلے والوں میں جو لوگ تھے، کہ ہم مکہ پہنچے، لیکن ان کے بخار بہت زیادہ ہوا، اور تمام لوگ جب واپس آنے لگے تو مدینہ طیبہ میں ہر گھر میں سب انتظار کر رہے تھے اپنے جو مسافر گئے تھے یا جو وہ لوگ نمائندے تجارت کے لیے گئے تھے ان کی آمد کا۔ سب واپس آئے، سب کے گھروں میں خوشی تھی، اور حضرت آمنہ ان کے انتظار میں تھے کہ اطلاع آ گئی کہ وہ تو فوت ہو گئے اور ان کو دفنا دیے۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں یہ کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت فوت ہو رہے ہیں کہ اب آپ دنیا میں نہیں آئے ہیں، آپ ان کے جانے کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ جو معاملات فرمائے
وہ عجیب، جس دن آپ پیدا ہوئے تو ایک یہودی وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ بہت زیادہ حواس باختہ اور پریشان ہے، اور عجیب انداز پر گھوم رہے گلیوں میں، پوچھ رہے کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ ان کا باپ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی باپ ہے۔ کہنے لگا نہیں وہ نہیں، وہ بتاؤ کہ جس کا باپ نہ ہو، یتیم ہو۔ تو بتلایا گیا کہ حضرت آمنہ کے گھر میں ایک لال آیا ہے اور وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بچہ مجھے دکھاؤ۔ اب اس کے بعد جب اس بچے کو اس نے دیکھا اور ان کو جیسے پلٹا تو دیکھا کہ مہر نبوت یہاں ہے، وہ چیخ اٹھا کہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل سے نبوت چھینی گئی، نبوت تو دوسری طرف چلی گئی۔ اور پھر کہنے لگے کہ یہ عجیب، جس کا انتظار تھا کائنات کو، وہ آج تشریف لا چکے۔ یہ وہ رسول اللہ ہے کہ آمد کے ساتھ فارس کی آگ بجھ گئی۔ یہ وہ رسول اللہ ہے کہ کسرا کے 13 مینار گر گئے، پانی رک گئی اور کائنات میں ہلچل مچ گئی کہ آگے وہ جس کا انتظار تھا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تشریف لائے۔